الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورۃ یاسین کا یہاں اختتام ہو رہا ہے. 80 سے لے کر یہاں 83 نمبر آیت تک ہم نے تلاوت کی ہے. سورۃ یاسین کے بارے میں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو بندہ نا آخری وقت میں ہو، رضا کا عالم طاری ہو، سانس اس کی اکھڑ رہی ہو، اللہ کے حضور پہنچنے والا ہو، اس کی جان نہ نکل رہی ہو، تو سورہ یاسین اکٹھے کر کے نا رشتے داروں کو، دوست احباب کو بیٹھیں سورہ یاسین پڑھیں، جان آسانی سے نکل جائے گی. یہ خود ساختہ باتیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ مرنے والے کے قریب لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ اس کو تلقین کرو. تو ہمیں سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو باقی رہی بات جان آسانی سے نکل جائے گی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. اصل بات ہے نیک اعمال کی، اصل بات ہے عقیدہ توحید کی، اور اس کے اوپر پھر نیک اعمال، ایمان کے ساتھ ساتھ سارے اعمال. ایک بندہ ساری زندگی اس کی شرک میں، بدعات میں اور خرافات میں گزری ہے، اور اسی طرح وہ سودی لین دین معاملات ہے، پھر جان جب رشتے نکالے گے اس کی عقل ٹکانے پہ آ جائے گی، چیخو پکار کرے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی جب جان نکلتی ہے نا تو ایسے جیسے مشکیزہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں نا پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی جان اتنی سختی سے رشتے نکالتے ہیں جیسے وہ کنڈے کے ہوتے چھاپے، اس کے اوپر کپڑا ہوگا ململ کی مثال دی ہے، اس کو کھینچے تو وہ لیرو لیر ہو جاتا ہے، تو وہ چیخو پکار کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اصل بات جو کرنے کی ہے، ہم اپنا کردار درست کریں، ہم اپنا تعلق رب العالمین سے مضبوط کریں، تب جان آسانی سے نکلے گی. اگر نا ایک بے نماز ہو اس کی بھی جان آسانی سے نکل جائے، اور ایک نمازی ہو دن رات اس نے شب و روز عبادت میں ایک ہی ہو اس کی بھی جان آسانی سے نکل جائے، نہیں. اللہ رب العزت وہ انصاف کرنے والا ہے. ہاں اللہ کے آگے مشکل کوئی نہیں ہے، اللہ کو بسا اوقات کسی کی نیکی پسند آ جائے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے. اصحاب رسول اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود پھر بھی خوفزدہ ہوتے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ شخصیت تو دنیا میں کوئی نہیں آئی نہ آئے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے تھے. تو سورۃ یاسین کی ان آیات میں آپ نے پڑھا ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اپنی قدرت کاملہ میں سے اس درخت کا جو عرب میں پایا